حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتح الغائب میں دنیا کے فتنوں سے اجتناب کا بیان۔ حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا، جب تو دنیا کی محو ہو جانے والی آرائش و ذبائش، اس کے دل کو لبھانے اور جذب کرنے والے مکر و فریب، اس کی گمراہ و ہلاکت کرنے والی لذات، راہ راست سے بھٹکانے والی ترغیبات، بظاہر خوشگوار لیکن باطن مکروہ و گناہ پرور مناظر، اور دنیا کی بے وفائی و اہل شکنی، غافل و بے خبر دنیا پرستوں کو دیکھے تو ایسا سمجھ جیسے کوئی برہنہ جائے ضرور پر بیٹھا ہوا ہو اور غلاظت کی بدبو اس کے ماحول میں پھیل رہی ہو۔ یہ منظر اور یہ کیفیت دیکھ کر تو اپنی آنکھیں اور ناک بند کر لے گا تاکہ تیرے حواس اس کا مکروہ و ناگوار اثر قبول نہ کریں۔ اسی طرح تو دنیا داروں اور ان کے معصیت آلود ماحول سے اپنے حواس کو دور و کنارہ کش رکھ اور ان کی شہوات کے تعفن سے مشام جان کو محفوظ کر لے تاکہ تیری روح کی فطری طہارت و پاکیزگی تلف نہ ہو جائے اور آفتاب دنیا سے نجات پائے۔ دنیا جس قدر بھی تیری قسمت میں ہے وہ تجھے ضرور ملے گی اور تو لازمی طور پر اس سے متمتع ہوگا، لہذا ضروریات دنیا میں تیری تشویش و پریشانی بالکل فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، دنیا کے ظاہری مال و اسباب سے جو چیزیں ہم نے کفار کو دے رکھی ہیں انہیں گھور گھور کر مت دیکھیے، کیونکہ ان اشیاء کا مقصد تو ان کفار کو فتنہ و امتحان میں مبتلا کرنا ہے، اور آپ کے پروردگار کا عطا کردہ رزق آپ کے لیے بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ دوستو، دنیا کی آسائشیں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ دنیا کی آسائشوں کو دیکھ کے انسان جو ہوتا ہے وہ ایسا بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو ہر چیز ملے، جبکہ بات یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک کھیل تماشا ہے۔ یہاں جتنا آپ گزار کے جاتے ہو، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے، آگے والی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ تو اس دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں آسائشات میں، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ انسان کو شیطان جو ہے وہ بہکاتا ہے کہ اس کو کسی بھی صورت میں حاصل کرو۔ اصل چیز یہی ہے، اصل زندگی یہی ہے، جبکہ ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں جب آیا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو ہر اس کی ضرورت کے لیے اپنا محتاج بنایا ہے، اس کو اپنا راستہ دکھایا ہے۔ انسان جو ہوتا ہے اس کو شیطان یہ کہتا ہے کہ اصل مزہ تو اسی زندگی میں ہے، پیسہ کماؤ، کسی طریقے سے کماؤ، کیسا بھی ہو پیسہ ہونا چاہیے، اسی سے تمہیں تمہاری ساری سہولتیں ملیں گی، سارا عیش ملے گا۔ پھر انسان جو ہوتا ہے وہ اس متفن زدہ چیزوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اسی سے بچنے کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو دنیا کے فتنوں سے اجتناب کا کہہ رہے ہیں وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ گندگی کی طرف جاؤ گے، آپ گناہ کی طرف جاؤ گے تو شیطان تو پھر آپ کے اوپر حاکم بن کے بیٹھ جائے گا، وہ تو پھر اپنے اشاروں پہ نچائے گا۔ اسی چیز کے لیے وہ دنیا میں جتنی بھی تعیشات ہوتی ہیں، جتنی بھی فضولیات ہوتی ہیں، اس کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے۔ انسان جو ہوتا ہے وہ اس کے چکر میں آ جاتا ہے، اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ بحیثیت مسلمان جس کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اپنے حلال رزق کی طرف آئے، اسی میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ اس کو دنیا کی یہ روشنیاں، یہ چکا چوند، یہ آسائشیں اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور وہ اس کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جس کا دین نے اس کو منع کیا ہے۔ تو دوستو، جب آسائشیں ملتی ہیں، پیسہ آتا ہے، حرام کا پیسہ آتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ بدبودار اور گندگیاں بھی لے کے آتا ہے، اس کے گناہ بھی پھر دن بدن بڑھتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہوتا ہے شیطان وہ تکبر پیدا کرتا ہے۔ جب 2 نمبر پیسہ، حرام کا پیسہ آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ
سب فضولیات بھی آئیں گے، عیاشیاں آئیں گی، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جن فتنوں سے منع کیا گیا ہے، وہ فتنے پھر سارے کے سارے عروج کے ساتھ آتے ہیں۔ انسان جو ہوتا ہے وہ اسی کو زندگی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت عقل مند ہے، جو کچھ کمایا اس نے اپنی محنت اور ہمت سے کمایا ہے، جبکہ اس کا وہ جو تکبر ہے وہ اس کو مروا دیتا ہے۔ شیطان بھی تکبر میں راندہ درگاہ ہوا ہے، اور وہ مسلمانوں کو، اللہ کے بندوں کو ان کے اچھائی کے راستے سے بھٹکانے کے لیے ان کے خون میں دوڑ رہا ہے۔ دین نے ہر چیز سمجھائی ہے، اس کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ اس طرف راغب ہوتا ہے، دنیا کی آسائشات کی طرف آتا ہے۔ ان کو بزرگوں نے فتنہ کہا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ دنیا کے فتنوں سے اجتناب کرو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوستو کہ یہ تو کتنی زندگی ہے، 50 سال، 100 سال، اس کے بعد تو مرنا ہی ہے نا۔ تو بحیثیت مسلمان، اللہ رب العالمین نے شیطان سے بچنے کے آپ کو راستے بتائے ہیں، دین نے آپ کو شیطان ملعون سے بچنے کے راستے بتائے ہیں، لیکن جب انسان شیطان کے وسوسوں میں پھنس جاتا ہے تو سب سے زیادہ جو بڑا جو بیماری ہے وہ ہے حسد۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو لکڑی کی طرح آپ کی اچھائیوں کو کھا جاتا ہے۔ انسان 24 گھنٹے اسی چکر میں ہوتا ہے کہ اس کے پاس میرے سے زیادہ پیسہ ہے، اس کے پاس وہ نعمت ہے، وہ ایسے عیش کر رہا ہے، میں بھی کروں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ حرام کا پیسہ کما کے وہ فرعون بنتا ہے، پھر اس کے دماغ میں جبر آتا ہے، تشدد آتا ہے، وہ ہر چیز کے اوپر اپنا حق سمجھتا ہے، جائز ناجائز کی تو اس کو تفریق ہی نہیں رہتی، ہر ناجائز کام کرتا ہے جس سے اس کے انا کو تسکین ملے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ تو دوستو اس کے لیے وہ ہر ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے دوسروں کی تباہی ہو، جبکہ حقیقت میں وہ اپنی تباہی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ سارا کچھ وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اپنی تباہیاں پیدا کر رہا ہے۔ تو دوستو دوسروں کے حق جو ہے وہ غصب کرتا ہے، ان کی بد دعائیں لیتا ہے۔ تو دوستو زندگی میں جتنا بھی آپ کچھ کرتے ہو اس کا حساب کتاب آپ کو دینا ہے۔ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ دوستو توبہ کا دروازہ جو ہے یہ آخری سانس تک ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم میرے پاس آؤ، انسان توبہ کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا کہ جہاں کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو دوستو تائب جو ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہوتی ہیں، لیکن شیطان ملعون اس کو ہر اس چیز سے بہکاتا ہے، وہ اس کو اس طرف جانا ہی نہیں دیتا۔ لیکن جن کو اللہ کی توفیق مل جاتی ہے، توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، دوستو اسی میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی۔ اصل چیز عبادت ہے، طہارت ہے۔ ہمیشہ شیطان جو ہے وہ گندگی پہ آتا ہے، گناہوں پہ آپ کے اوپر وہ سوار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے راہ ہدایت بنایا ہے، روشنی کا منارہ بنایا ہے، اسی سے ہمیں آخری سانس تک روشنی ملنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمان کے لیے ہر چیز رکھی ہے، اور اس انسان جو ہوتا ہے وہ اتنا بے بس ہو جاتا ہے شیطان کے چکروں میں آ کے، تو اس کے لیے توبہ جو ہے وہ واحد راستہ ہے۔ دوستو وہ تائب ہو جائے، آخری سانس تک توبہ کا راستہ کھلا ہے، جو چیز مانگنی ہے اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے، کیونکہ جتنا رزق اس نے لکھ دیا ہے تمہارے مقدر میں مسلمان کے لیے تو وہ اس کو ملنا ہے، اسی میں اس نے برکت رکھی ہے۔ ایک چھوٹی فیملی، خوشحال فیملی، اس کو اللہ رب العالمین نے سارے رشتے ناطے عطا کیے ہیں۔ جو رزق دیتا ہے پھر اس میں طہارت بھی ہوتی ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے، تھوڑے میں اللہ رب العالمین نے سب خوشیاں دے رکھی ہوتی ہیں۔ تو دوستو یہ چاہیے ہوتا ہے، یا وہ چاہیے ہوتا ہے جو شیطان ملعون جس کی طرف راغب کرتا ہے، دنیا کے فتنوں سے وہ اس کو پھنسا لیتا ہے، لیکن آخر مرنا ہے، اینڈ انسان کا موت ہے، اور پھر یہاں سے جانا ہے۔ تو دوستو ان دنیا کے فتنوں سے اجتناب کے لیے حضرت قطب ربانی جو فرماتے ہیں کہ ان سے بچو، اور یہ جو بچت ہے یہ آپ کے لیے آخرت کے لیے ہے۔ دوستو قبر میں جانا ہے، ان کو جا کے ایز اے عبرت کے طور پہ ضرور قبرستان جایا کریں،
تاکہ عبرت پکڑیں، اور پھر آخر ایک وقت ختم ہو جانا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ پھر میری ویڈیو کو پھر لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔